نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارا اصل میں اسپیشل لیکچر ہے اور اسپیشل لیکچر نمبر 2 ہے، اور اس کا عنوان ہے غم اور ڈپریشن کا تدارک یا اس کا علاج۔ بڑا اہم آج کے دور کے حوالے سے بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ بعض اسکالرز نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کچھ سالوں میں دوسرے نمبر پہ آ جائے گا، اتنی بڑی عام بیماری ہے، پریشانی ہے لوگوں کو۔ تو غم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ڈپریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کس وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاج کے حوالے سے یا اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے غم کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھنی چاہیے کہ غم کی ڈیفینیشن کیا ہے، غم کی تعریف کیا ہے، غم کس کو کہتے ہیں۔ جب میں نے بھی پہلی دفعہ اس کی تعریف پڑھی، ڈیفینیشن پڑھی، تو مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی، تھوڑی سی سمجھ آئی کہ ہم غم عام معاشرے میں سنتے ہیں، غم ہے، پریشانی ہے، تو غم کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ آپ بھی ابھی سنیں گے تو آپ کو بھی تھوڑی سی حیرانی ضرور ہوگی، اگر جس کو پہلے نہیں پتا، جس کو پتا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے۔ تو علماء نے اس میں جو لکھا ہے غم کی ڈیفینیشن جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور بندے کی مرضی کے درمیان جو فرق ہے اس کو غم کہتے ہیں۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی، یعنی ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک بندے کی چاہت ہے، تو اس میں جو فرق ہے، جو ڈیفرنس ہے، جو فاصلہ ہے، اس کو غم کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کچھ اور چاہ رہا ہے، بندہ کہتا ہے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو پھر اس کو غم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کو میں تھوڑا سا ابھی وضاحت بھی کر دوں، بڑی انٹرسٹنگ وہ بات ہے، جنہوں نے ایف ایس سی کی ہے، ہم نے کیمسٹری پڑھی تھی، تو اس میں نا ہم نے ایک لا پڑھا تھا، بوائلز لا، بلال ہے اس نے پڑھی ہے ایف ایس سی، اور لڑکے جو پڑھ رہے ہیں، تو وہ نا گیس کے یا مطلب ہوا کے جو ہے نا وہ لاز بنے ہوئے تھے، تو اس میں ہم نے ایک لا پڑھا تھا بوائلز لا کہ گیس یا ایئر جو ہے وہ کس طرح بیہیو کرتی ہے، اور اس کے مطابق اس کے اگینسٹ ایک پڑھا تھا آئیڈیل گیس لا۔ تو آئیڈیل گیس لا یہ ہوتا تھا کہ ایک سٹریٹ لائن جو ہے وہ بنتی ہے، اور بوائلز لا ہمیں یہ بتاتا تھا کہ ایئر جو ہے یا اور جو عام گیسیں ہیں وہ اس آئیڈیل لا سے کتنا فرق رکھتی ہیں، وہ اس کے برابر نہیں آتی، کیونکہ وہ تو آئیڈیل لا ہے، آئیڈیل گیس لا ہے، تو فرق جو ہوتا تھا اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ اسی طرح اللہ کی جو چاہت کی ایک جو لائن ہے اور بندے کی چاہت جو ہے نا وہ تھوڑی ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے، تو وہ جو فرق کریٹ ہو جاتا ہے، جو ڈفرینس آ جاتا ہے، جس کو ہم اپنی انجینئرنگ زبان میں آف سیٹ کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ غم ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے عین مطابق کر لے جائے، آگے تفصیل آئے گی، تو پھر غم ختم ہو، جتنا اس کے قریب آتے جائیں گے غم بھی کم ہوتا جائے گا۔ ڈپریشن کیا ہے، یعنی لو موڈ، یعنی اداس رہنا، موڈ آف ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، مطلب زیادہ اداسی افسردگی کے عالم میں بندہ جا رہا ہے، اور اسی میں ڈپریشن عام طور پہ کھائی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بندہ سمجھ لیں کہ کھائی میں گرا ہوا ہے، سمجھ لیں غم کی کھائی میں گرا ہوا بندہ جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اس کی وجوہات جو بتائی ہیں مطلب مختلف علماء نے جو اس سے متعلق ہیں، انہوں نے جو مطلب ابھی ہم کچھ چیزیں تو اس میں ظاہر ہے میڈیکل کے حوالے سے بھی آئیں گے، لیکن ہم نے تو آگے اس کی جو
روحانی اور نفسیاتی پہلو اس پہ غور کرنا ہے. تو اس میں جو ریزن بتائی گئی ہیں برین کیمسٹری یعنی کیمیکل جو برین کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پلس مائنس کم یا زیادہ, جینیٹیکلی بھی ہو سکتی ہے. لائف ایونٹ کوئی ایسا ہو جائے زندگی میں, کسی کا حادثہ ہو گیا, کسی کا کوئی شخص ہے اس کا کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے, یا کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا, یا کسی کا بیٹا, مطلب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا اور کوئی نقصان ہو گیا ہے, تو اس سے بھی وہ بندہ جا سکتا ہے ڈپریشن میں. اسی طرح میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہو سکتی ہیں, اسی طرح پرسنالٹی ایسی ہو سکتی ہے, اس کے اندر ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا مین وجوہات بتائی گئی ہیں, یعنی ذہن کے اندر کیمیکل کا کوئی اتار چڑھاؤ ہوا ہے, یا وراثتاً ہی اس کو ڈپریشن منتقل ہوا ہے, یا ذاتی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو گئے, یا بیماری کی وجہ سے, یا اس کی عادات و اطوار ایسے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے ڈپریشن میں جانے کی, غم کی جو کنڈیشن ہے, وہ ہے سوچ اور فکر. بندے کے خیالات کیا ہیں, بندے کا عقیدہ کیا ہے, جو کہ روحانیت اور نفسیات سے متعلق ہوتی چیزیں. تو ہم ظاہر ہے میڈیکل کی فیلڈ تو وہ ڈاکٹروں کے لیے چھوڑتے ہیں, ظاہر ہے وہی دیکھیں گے اور وہ دیکھتے ہیں. لیکن جو روحانی اور نفسیاتی چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کی ڈومین میں آتی ہیں ڈائریکٹلی, تو اس کے حوالے سے جو قرآن و حدیث میں ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو غم کا جو علاج ہے یا ڈپریشن کا جو علاج ہے, اس کے جو ہے نا میں نے اس کا دو پارٹ کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ایسی تدابیر اختیار کریں کہ غم ہی نہ ہو ہی نہ, یعنی اس سے پہلے ہی اس کو قابو کر لیں اور ہمارے اوپر غم طاری نہ ہو سکے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. اور اگر کسی پہ طاری ہو جاتا ہے, ڈپریشن میں کوئی بندہ چلا جاتا ہے, تو اس کا پھر علاج کیا ہے وہ ہمیں غور کرنا ہے. تو جو پہلا اس کا پارٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں نہ جائے, یعنی اس کے اوپر یہ غم کی کیفیت نہ طاری ہو زیادہ عرصے تک, تو اس کے لیے کچھ 6-7 پوائنٹ ہیں جو کہ اس کے نظریات, جو اس کے خیالات, جو اس کے عقیدے سے متعلق ہیں, کہ اگر انسان یہ باتیں اپنے سامنے مستحضر رکھے, اپنے سامنے ان کو موجود رکھے, ہر وقت ان کو یاد رکھے, تو انشاءاللہ تعالی وہ غم کی کیفیت میں نہیں جائے گا زیادہ. ویسے تو میں یہ بات کر دوں شروع میں ہی کہ یہ غم اور خوشی زندگی کا حصہ ہے. غم اور خوشی سب پہ ہی آتی ہے, عام انسانوں پہ آتی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ زیادہ عرصے کوئی بندہ رہتا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ نقصان دہ. تو ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو پوائنٹ میں جو ہے نا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑی سی میں نے اس پہ کوشش کی ہے. اس میں نمبر 1 ہے رزق کی فراہمی, نمبر 2 جو ہے وہ ہے بیماری کا غم, مطلب بیماری ہے, پھر عزت اور شہرت کا غم ہے, عہدہ اور اقتدار کا غم ہے, مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تقدیر کے اوپر ایمان, یہ جو بیسک لیول کی چیزیں ہیں, اگر یہ پہلے سے انسان کا قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کا عقیدہ ہو ان پوائنٹس پہ, تو اس کو انشاءاللہ تعالی غم نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے رزق کی فراہمی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. رزق کا جو معاملہ ہے بڑا اہم ترین ہے. آج دیکھیں معیشت کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے پاکستان ملک میں, یعنی معیشت ڈوب رہی ہے, معیشت بالکل ایسی ہو رہی ہے, سسکیاں لے رہی ہے. اب کہہ رہے ہیں جی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, ہر بندہ پریشان ہے, مہنگائی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ رزق سے متعلق ہیں, یعنی رزق کے معاملات ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمارا دین کیا کہتا ہے یا قرآن کیا کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے 12ویں سپارے کے شروع میں فرما دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ 12ویں سپارے کا سٹارٹ ہے کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہیں لے لیا ہوگا. اب اندازہ لگائیں, میرے سمیت ہم سارے جو ہے نا متاثر ہو جاتے ہیں حالات سے اور پریشان بھی ہوتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے, تنخواہیں کم ہیں, حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہیں, معیشت وہ ہے تو کیسے کھائیں گے, کہاں سے, مطلب اس طرح کی باتیں عام معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں. کوئی کم پریشان ہوتا ہے, کوئی زیادہ پھر پریشان ہو جاتا ہے. ذرا سی کوئی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب کہاں سے کھائیں گے, کیا بنے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا,
کہ زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہو، یعنی اللہ نے ذمہ لیا ہوا رزق کا. اور احادیث میں آتا ہے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا دنیا میں. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ کلیئر ہوگا، بھائی رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، ہمارے نصیب میں جو رزق ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا. باقی یہ ہے کہ انسانی سطح پہ کوشش کرنا ضروری ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے، جو آگے تقدیر کے حوالے سے موضوع آئے گا تو اس پہ بات ہوگی. اگلا جو پوائنٹ ہے، مطلب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ایک غم لاحق ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں صحیح ہوں گا نہیں، اسی میں فوت ہی نہ ہو جاؤں، پتہ نہیں میری بیماری پہ کتنے پیسے خرچ ہونے ہیں، پتہ نہیں شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، حضرت ابراہیم کی دعا ہے مشہور، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا. اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اچھے ہاسپٹل میں جائیں گے، اچھا کوئی ڈاکٹر ہوگا پھر شفا ملے گی، یہ ماٹھا سا ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ ساری آپ نے استعمال کرنی ہے، انسانی سطح پہ کوشش بھی کرنی ہے، لیکن عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، ڈاکٹر نے نہیں دینی. ٹھیک ہے، اور جب یہ کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا کام کر کے پھر مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے، میں نے دوائی لے لی ہے اور اب شفا اللہ نے دینی. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، دنیا لاکھوں روپے لگا رہی ہوتی ہے اور ان کو آرام ہی نہیں آ رہا ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہم نے پوری کوششیں کر لی ہیں، آرام ہی نہیں آ رہا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہوتی ہے وہ ایسے ہی کسی ڈاکٹر سے تھوڑی سی دوائی لیتا ہے، اس کو فوراً آرام آ جاتا ہے. تو یہ شفا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بھی اگر کنسیپٹ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم کو یا کوئی بھی جو ہے اس میں مبتلا ہے تو اس کو پریشانی نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اہم جو معاملہ ہے، آج کے دور کا بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عہدہ اور اقتدار کا غم. یعنی مطلب جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، جو جابز کرتے ہیں، پروموشنز ہوتی ہیں، کہ ہر وقت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار اس دفعہ اس کی پروموشن ہے، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، اس کی پروموشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، عہدہ مل رہا ہے نا، آپ کو ایک اور عہدہ مل رہا ہے، تو یہ کیا ہے. اسی طرح اقتدار جو ہے، جو بادشاہت ہے، اب ہمارے ملک ہے جیسے تو اس میں بادشاہ نہیں ہے، وزیر اعظم کہہ لیں، کوئی بادشاہ بنتا ہے یا وزیر اعظم بنتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں بناتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ میری منشا، میری مرضی سے بنتا ہے، اور میں جس کو چاہتا ہوں اتار دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بٹھا دیتا ہوں. اب چلیں اگر ہمارا ڈائریکٹ متعلق نہیں ہے کہ ہم کوئی بادشاہ بن رہے ہیں، نہیں بن رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی کسی پارٹی کا وزیر اعظم بن رہا ہوتا ہے، کسی کا اتر رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم وہ اتر گیا ہے، دوسرے کا کیوں پارٹی کا بیٹھ گیا ہے، یا اس کا جو ہے نا کیوں اتر گیا ہے، دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے اس کا. یعنی یہ عام معاشرے میں ہماری چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور بحثیں چل رہی ہوتی ہیں، اور لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں ہوتے ہیں اور بحث مباحثہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرما دیا ہے کہ تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر کوئی بندہ بھی بادشاہ نہیں بن سکتا. بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جو بھی ہے وہ کسی ملک کا سربراہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ بناتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. بظاہر انسانوں کو یہ لگتا ہے اس نے ایسے کیا ویسے کیا. بھائی انسان تو کرندے ہیں، اوپر سے آرڈر آتا ہے، جب اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، جب اوپر سے آرڈر نہیں آتا تو وہ نہیں ہوتا، جس طرح اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اور اس میں جو ہے نا ہمارا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو انسانوں نے کیا ہے، اور تو اگر ہمیں اللہ پہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے تو ہماری یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں. اسی طرح ایک اور اہم معاملہ وہ ہے عزت اور شہرت کا. ٹھیک ہے، مطلب ایسے ایک دن بات ہو رہی تھی دوستوں میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار جو بھی ہے نا بندے کی عزت سب سے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، نفع نقصان تو ہوتا رہتا ہے، مال کا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا،
پروموشن نہ ہوئی، فلاں نہ ہوا، لیکن بندے کی عزت جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں سب سے بنیادی چیز. لوگ اپنی عزت کی خاطر بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ. اور پھر دوسرا یہ کہ انسانوں کے ساتھ اگر بیہیویئر کی بات کریں کہ یار اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میری انسلٹ کر دی، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. کوئی بندہ کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے نہ ذلیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے. تو اگر کوئی بندہ اس وجہ سے ڈپریشن میں چلا جائے، غم میں چلا جائے کہ یار اس دیکھیں نا یار میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، یا فلاں جگہ میری اس نے عزت نہیں کی، یا ان لوگوں نے عزت نہیں کی، ٹھیک ہے، یا میں یہ کام کروں نہ کروں یار میری عزت پہ کمپرومائز نہ ہو، میری عزت پہ حرف نہ آئے، یعنی اچھا کام کرتے ہوئے ڈرے کہ یار میرے نا ذرا سٹیٹس نہ خراب ہو جائے. جیسے مطلب دین کی باتیں ہیں، دین کے کام ہیں، دین کی تبلیغ ہے، ٹھیک ہے. تو یار میں نے اگر لوگوں کو کہا کہ یار قرآن پڑھیں یا قرآن کی طرف آئیں تو لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو یہ بھی مولوی بن گیا، تو میری نا سٹیٹس کہیں نیچے نہ ہو جائے. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارا کنسیپٹ کلیئر کر دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے. اب اسی طرح غم اور ڈپریشن کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ رو رہا ہے، کوئی بندہ ہنس رہا ہے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں بڑے خوش ہیں، کچھ لوگ ہیں بیچارے بڑے ڈپریس ہیں، ان کے منہ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے بس رونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بھی ہم کہیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں اس کی یہ وجہ ہے، اس کے ہنسنے کی اور اس کے رونے کی یہ وجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ میں ہی کرتا ہوں. سورۃ النجم آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہ وہی ہے، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. جب میں نے یہ آیت پڑھی تو جب بھی کبھی کوئی ایسی ایونٹ ہوتا ہے دوستوں میں تو بندہ ہنستا ہے نا، تو مجھے فوراً یہ بات اللہ تعالیٰ، میں کہ یار وہ مجھے ہنسا رہا ہے. یعنی جب آپ کبھی بیٹھے ہوئے ہوں فیملی میں، دوستوں میں، اور آپ کھڑکھڑا کے ہنسیں تو آپ کو فوراً یاد ہونا چاہیے وہ مجھے ہنسا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہنسا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جب کبھی رونے کی کنڈیشن آئے روئیں آپ، ٹھیک ہے. ہم میں سے کوئی بھی رونا بھی زندگی کا پارٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ایکسیپشنل ہے کہ رونا آنا نہیں ہے، وہ آتا ہے. تو پھر بھی دیکھیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رلا رہا ہے اور کسی کی وہ نہیں ہے ہمت. اب یہ ساری جو میں بات کر رہا تھا غم کے حوالے سے، ڈپریشن کے حوالے سے، اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے جو اگر ہمارے سامنے رہے تو ہماری کافی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، ہمارا اگر یہ کنسیپٹ کلیئر ہو. اور الحمدللہ مسلمانوں کے پاس یہ چیز ہے، وہ ہے تقدیر پر ایمان. پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس یہ جو چیز ہے وہ باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے. یعنی الہامی مذاہب کے پاس شاید ان کے پاس بھی ہو، لیکن باقی جو مذاہب ہیں ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ہماری ایمانیات جو ہیں اس کا حصہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ جو ہے نا یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی کبھی کسی انسان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، اور اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے. تو اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، نہیں، ٹھیک ہے. یا اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا ہوں نعوذ باللہ، کفریہ کلمہ. یہاں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کا، یہ امتحان ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے بندوں کا. جیسے آگے آیت میں آ رہا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور ہم تمہیں برائی اور بلائی سے آزمائش میں مبتلا کریں گے اور تم ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ٹیسٹ لیتے ہیں بھائی، امتحان لیتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے یار، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر روز ایک پیپر چل رہا ہوتا ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یار پیپر کے دینے کمرہ امتحان میں بیٹھنے پیپر دینا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو آپ کا پیپر لیتا رہتا ہے. اچانک سرپرائز کوئز جیسے ہوتا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یعنی اچانک سے ہی ایک ٹیسٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ یار یہ بندہ اب واقعی میرا بندہ بن گیا ہے یا ابھی شیطان کے اس میں ہے.
ورگلاوے میں ہے یا اس میں کنٹرول میں ہے. تو ذرا سی آزمائش آتی ہے تو وہ بندہ چیک ہو جاتا ہے. تو اس وقت صبر کا دامن تھامنا ہوتا ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اگر صبر کا دامن نہ تھاما اور وہ چھوٹ گیا تو پھر لوگ جو پھر باتیں کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں الٹی سیدھی باتیں تو پھر وہ اپنے ایمان کا ہی نقصان کرتے ہیں. اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو تم کو خیر پہنچنا ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو تم کو خیر پہنچنا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا, وہ تمہیں مل کے رہے گا, اور جو تکلیف تمہیں ملنی ہے وہ بھی تمہیں مل کے رہے گی, وہ چوک نہیں سکتی, قلم لکھ کر خشک ہو گئے. اور اسی طرح ایک اور حدیث بڑی اہم ہے کہ یہ اگر مگر جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر میں یہ کر لیتا نا تو یوں ہو جاتا, اگر میں فلاں وقت وہ پلاٹ لے لیتا تو آج کروڑوں کا ہو گیا ہوتا. یہ عام معاشرے میں آپ باتیں سنتے ہیں. اگر میں اس وقت یہ چیز خرید لیتا تو میرے جناب میں تو اتنا کروڑ پتی ہوتا, اور اگر میں نے یہ نہ بیچی ہوتی اور اگر میں نے یہ نہ خریدی ہوتی, مطلب اس طرح کی اگر مگر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. خواہ مخواہ آپ ایسے لوپ میں پھنس جاتے ہیں, شیطانی لوپ میں ایسے چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ مجھے بھی دوست, میں بات شیئر کر لیتا ہوں, اس سے ریلیٹڈ ہے. بحریہ ٹاؤن میں کہا گیا پلاٹ لے لیں, تو وہ اتنی دور تھا, آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے نہیں لیا, میں نے یہاں لے لیا ایئرپورٹ سوسائٹی میں. تو بعد میں وہ بہت قیمتیں بڑھ گئیں, تو مجھے کہا گیا دیکھا تمہیں کہا تھا نا ادھر لے لو. میں کہا یار جو میرے نصیب میں تھا بس ٹھیک ہے, وہ تمہیں تو کہا تھا اتنا, وہ دیکھیں کروڑوں کا ہو گیا. تو یہ اگر مگر نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بہت ہی اہم جو آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے. میں یہ چاہوں گا, میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, یہ آیت جو ہے نا, آیت کا حصہ, یہ ہمیں جو بھی ہمارا ورک سٹیشن ہے, جیسے بھائی کا یہ کمپیوٹر ہے, وہ آیت یہ ہمیں نا لکھ کے نا ٹیپ کے ساتھ سامنے لگا کے رکھنی چاہیے. یہ جو ابھی میں پڑھوں گا ایسی زبردست آیت ہے نا, یہ پڑھ کے نا آپ کی ساری پریشانیاں ختم, سارے غم دور. ٹھیک ہے, سورہ یونس آیت نمبر 107 اس کا پارٹ ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر وہ ارادہ کرے تمہیں کوئی خیر پہنچانے کا, بھلائی پہنچانے کا, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو پھر کوئی مائی کا لال اس کے فضل کو روک نہیں سکتا. جب یہ ہمارے سامنے بات رہے میرے سمیت, مطلب میں اکثر یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہم سب ایک ہی جیسے انسان ہیں نا, تو ہمیں بھول جاتی ہیں چیزیں, ہم پھر کہتے ہیں یار وہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس نے. نہیں, کوئی مائی کا لال, اللہ تعالیٰ نے اگر خیر کا ارادہ کر لیا آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں روک سکتا, اور اگر اللہ نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تو پھر اس کو کون روک سکتا. تو یہ جو ہمارے سامنے اگر رہے تو یقین کریں, یعنی یہ میں اکثر نیت کرتا ہوں یار یہ آیت یاد کر کے پڑھتا رہوں سامنے ہو, لیکن بھول جاتا ہے بندہ. تو یہ آیت نمبر 107 ہے سورہ یونس کی. اس کی پوری میں زیادہ پھر ڈیٹیل میں نہیں لکھی, آگے پیچھے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کی آیت کا اگلا پارٹ بھی, وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہتا ہے خیر پہنچاتا ہے, اور اس طرح. تو یہ آیت جو ہے نا بڑی ہی اہم ترین آیت ہے. اسی طرح اس حوالے سے ایک حدیث ہے, اور وہ اتنی اہم حدیث ہے, اتنی اہم حدیث ہے, حدیث قدسی ہے کہ آپ نے کئی جگہ پہ وہ پورے کا پورا وہ بورڈ بنا کے لوگوں نے لگائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ حدیث ہے اللہ کی چاہت, بڑی مشہور حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. اور یہ بھی حدیث جو ہے نا, اس کو بھی مطلب میں نیت کرتا ہوں ابھی اسی وقت کے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے موقع ملا نا تو میں بھی وہ پینافلیکس بنوا کے گھر میں لگاؤں گا, یا کہیں ایسی جگہ لگاؤں گا کہ میں اس کو پڑھتا رہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب جو ہے یہ کوشش کریں کہ اس کو بندہ پڑھتا رہے. تو وہ حدیث کیا ہے, اس کا مفہوم میں بتاتا ہوں. جب یہ ہمارے سامنے رہے گی تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں, غم, ڈپریشن نہیں ہوگی. وہ یہ ہے, اے میرے بندے, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بندے, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی
جو میری چاہت ہے، اور اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس چیز کے جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو نے وہ کام کیا اور اگر تو چلا اپنی چاہت کے پیچھے، یعنی میری چاہت تو نے نہیں مانی، تو نے کہا نہیں یا اللہ میں نے تو بس یہی کام کرنا ہے، بس مجھے تو یہی پسند ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی کہہ رہے ہیں سارے نا، میں نے تو بس یہی کام کرنا ہے نا، مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں، مطلب اپنی زور زبردستی اپنا کام کرنے کی کوشش کی، اللہ کی چاہت کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر تو چلا اپنی چاہت کے پیچھے تو میں تمہیں تھکا دوں گا، یعنی پنجابی کہتے ہیں میں تمہیں رول دیاں گا، یعنی تو ذلیل و خوار ہو گئے دنیا میں رول کے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہوگا، اور آخر میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اب دیکھیں یہ اب ہمارے سامنے رہے تو کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اچھا یہ چیزیں جو ہے نا میں نے بتایا آپ کو کہ کچھ پوائنٹس ہیں جو یہ ہم پڑھ لیں سمجھ لیں ہمارے سامنے رہیں تو آپ کے دل دماغ میں کوئی غم پہلے آئے گا ہی نہیں، یعنی آپ کے اوپر اٹیک بھی کرے گا تو آپ کہیں گے جا یار مجھے پتہ ہے اللہ کو یہی منظور ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فرض محال جیسے میں نے شروع میں کہا کہ زندگی غم اور خوشی کا نام ہے، اور اس سے کوئی بھی نہیں بچا، انبیاء کو بھی پریشانیاں آئی ہیں، غم بھی آئے ہیں، اور نیک لوگوں کو آئے ہیں، صحابہ کرام کو آئے ہیں، سب کو آئے ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث میں کیا آیا ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ کی مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل سنت ہے کہ جب کبھی بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ فوراً نماز کے طرف لپکتے، یعنی یہاں تک کہ کوئی بادل آ جاتے طوفان آتا آپ فوراً نماز کی طرف کہ کہیں کوئی عذاب ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی پریشانی میں نماز کی طرف جانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمیں جس طرح علماء اکرام بتاتے رہتے ہیں صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی پریشانی ہو غم ہو صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہے نا حاجت بتائیں اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ یہ میری پریشانی ہے۔ اسی طرح نوافل پڑھیں، اور بھی یعنی فرض نماز کے علاوہ بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، اور جو بھی آپ نمازیں پڑھتے ہیں اس میں ایک بڑی اہم جو نقطے کی بات ہے وہ بات ہو رہی تھی ہمارے دوست کے ساتھ، تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ اکبر نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ، ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ویسے عربی گرامر کے لحاظ سے دیکھیں نا تو اکبر افضل و تفضیل کا صیغہ ہے، اکبر، افضل، اصغر، تو یہ جو ہے نا سپرلیٹو ڈگری سے پہلے کون سی ڈگری ہوتی ہے؟ کمپیریٹیو، ہاں وہ ڈگری جو ہے نا یعنی کسی دوسرے سے مقابلہ کرنا، تو اللہ اکبر اللہ بڑا ہے کس سے، یہ اس کا وہ انہوں نے بتایا، تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی میرا غم ہے اللہ اس سے بڑا ہے، کوئی میری پریشانی ہے اللہ اس سے بھی بڑا ہے، کوئی میرا دکھ ہے اللہ اس سے بھی بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی بدماش ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی باس ہے، کچھ بھی ہے، آپ کہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تجھ سے، اللہ یعنی سب سے بڑا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑی، اب ہر نماز تو ہم پڑھتے ہیں تو ہر جب بھی اللہ اکبر کہیں تو یہ ساتھ ہمارے ہو تو جو ہے نا اس کا کلا کما کر دے گی، نماز میں ہی اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ مچھلی والے کی دعا پڑھیں جب غم ہو، اور یہ بڑی اہم دعا ہے، قرآن مجید میں ہے، اور اس میں غم کا ڈائریکٹ ذکر ہے، لیکن دعا جو ہم پڑھتے ہیں ہم یہ بارہا یہ بات کرتے ہیں، ہمارا سارا مدعا جو ہے یعنی مقصد جو ہے یہاں بیٹھنے کا قرآن کا درس کرنے کا وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دعا جو ہے آیت کریمہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ بغیر سمجھ کے بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فضل کر دے تو کرتا ہے وہ، لیکن اصل چیز ہے جو اس کے اندر پنہا ہے وہ ہے کہ اس کو جب سمجھ کے پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب کیا ہے یہ دعا ہے لا الہ الا انت،
نہیں کوئی معبود سوائے تیرے اے رب، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے، تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے، ہر جو ہے نا غلط کاری سے پاک ہے، یعنی تیرے اندر کوئی خامی نہیں ہے۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ جب بندہ یہ سمجھ کے پڑے گا کہ جب اس کو پریشانی ہے، غم ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی غلطی کی تھی، میرا ہی قصور تھا، میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے ہی غلط کیا ہے۔ جب بندہ یہ تسلیم کر رہا ہے، سرنڈر کر رہا ہے، تو پھر بتائیں اس کا غم دور ہوگا کہ نہیں؟ دور ہوگا۔ وہ سمجھ کے کہہ رہے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ میں یا سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلطی کی تھی، ٹھیک ہے، میں نے ہی خطا کی ہے، میں نے ہی غلط کیا ہے، بے شک میری غلطی ہے، تو پاک ہے، تیری ذات تو اعلیٰ ہے، میں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، میں ہی ظالموں میں سے، میں نے ظلم کیا ہے۔ جب یہ سمجھ کے بندہ کہے گا تو دیکھیں اس کا کتنا اثر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو نجات دی، من الغم، غم سے۔ اب دیکھیں یہاں غم کا ڈائریکٹ ذکر ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ یعنی جو بندہ اپنی غلطی تسلیم کر لے، اللہ کے آگے سرنڈر کر دے کہ یا اللہ میری غلطی تھی، تو ہم ایسے لوگوں کو، ایسے ایمان والوں کو پھر غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ پھنسا رہے گا اس میں۔ اسی طرح اگلا جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ غم سے نجات کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی اکثیر ہے، اور اگین بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کے جو روحانی فوائد ہو سکتے ہیں علماء نے بتائے ہیں، اور جو لوگوں کا ایکسپیرینس ہے وہ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن ایک پڑھا لکھا شخص، ایک سمجھدار شخص جو ہے، جس کو اس طرح کی پریشانیاں لاحق ہیں، جو سوچتا ہے، جس کی کوئی فکر کام کرتی ہے، جس کا دل دماغ تھوڑا سا کام کرتا ہے، وہ قرآن مجید کو جب سمجھ کے پڑھے گا نا تو اس کی ایک ایک لائن میں ایسی باتیں آئیں گی جو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا کچھ، اللہ تعالیٰ ہی غموں سے نجات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس رزق ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سارا کچھ ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو تمہیں پریشانی کس چیز کی ہے؟ جب یہ آپ سمجھ کے پڑھتے جائیں گے تو پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی، اور جب سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ اس کا جو ایک روحانی وہ ہو سکتا ہے وہ تو ہوگا، اور اسے بھی اللہ کرے دور ہوں، لیکن اس کا لیول وہ نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجی ہے وہ ہم کریں گے نہیں، بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اتنے ہی ہوں گے۔ یعنی سمجھ لیں کہ 1% اثرات ہوں گے اگر بغیر سمجھ کے پڑھیں گے، اور 99% اثرات جو ہے نا اس سے بڑھ جائیں گے جب آپ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح کثرت ذکر جو ہے وہ غموں سے نجات کا ذریعہ ہے، اور کثرت ذکر میں پہلا کلمہ بھی ہے، درود شریف بھی ہے۔ درود شریف کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو غم ہو وہ درود شریف پڑھے تو اس کا غم دور ہو جائے گا۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح یا ذل جلال والاکرام کا ورد کریں، اس سے غم دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے، یہ ذکر جو ہے یہ غموں سے نجات کے لیے بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح استغفار ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ، یعنی مسلسل استغفار کریں، اور استغفار بھی پھر وہی اگین بار بار بات آئے گی، سمجھ کے کریں، ٹھیک ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو مجھے بخش دے، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، میں تیری طرف آتا ہوں، میں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے، باقی سارے دنیا کی محبت کو چھوڑ کے میں تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں، تیرے آگے جھکتا ہوں، میں تیری طرف واپس آتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں تمام گناہوں سے، اور میں اس کی طرف واپس آتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ توبہ اس کو کہتے ہیں۔ یعنی ٹرین جا رہی ہے اپنی پٹری پہ اور وہ پٹری سے اتر گئی، ٹھیک ہے، تو اب پٹری سے اتر کے پتہ نہیں کدھر کو جا رہی ہے، تو واپس تب ہی وہ رجوع کرے گی، توبہ کرے گی جب وہ اپنی پٹری پہ واپس آ جائے گی۔ یہ ہے
یعنی ہم اللہ کی پٹری سے جب اتر جاتے ہیں نا تو پھر توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس واپس پٹری پہ ہیں، وہ پٹری جو اللہ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ توبہ ہوتی ہے۔ تو کثرت استغفار بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، خبردار ہو جو، کہ دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دلوں کو اگر آپ سکون دلانا ہے، ایک بندہ مضطرب ہے، پریشان ہے، ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کو کب سکون ملے گا؟ جب وہ اللہ کی یاد میں آئے گا، ٹھیک ہے، آپ اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کو ثواب ہوگا۔ جب تک آپ سمجھ کے نہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے نا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی یاد کریں جیسے ہم کہتے ہیں یار میرا بھائی تو آپ پتہ نہیں کون سے ملک میں گیا ہوا، تو میں اس کو بڑا مس کرتا ہوں، یعنی میں اس کو یاد کرتا ہوں صحیح سمجھ کے کہ یار میں تجھے مس کر رہا ہوں۔ اس طرح جب اللہ کو یاد کریں گے نا تو پھر دل کو سکون لازمی ملے گا۔ جو لوگ سمجھدار نہیں ہوتے، یعنی جو اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ کئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ کا ذکر کیا ہمارے دل کو تو اطمینان نہیں ملا، یا اس طرح کی باتیں بھی لوگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں تو نماز سے کوئی وہ نہیں ہوا۔ بھائی جب آپ پتہ نہیں کسی اور جگہ پہ ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں کچھ اور، تو ایسے تو فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے جو اصل اثرات ہیں وہ تبھی ہوں گے جب آپ دل اور جان سے کریں گے اور سمجھ کے کریں گے۔ اب اس کے علاوہ جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اب تو دنیا اینڈ ہو گئی ہے، یار اب کیسے، اب نہیں ہو سکتا یار، اب نہیں حالات ٹھیک ہو سکتے، اب میں نے بس یار خیر ہو ختم ہو گیا اب سب کچھ نا۔ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، نہیں اب یار تم دماغ خراب ہے، اب نہیں کچھ بھی ہو سکتا، اب تو بس فنش ختم ہو گیا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ بھی مایوس ہوتے ہیں، یعنی اگر ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، ہم اللہ کو قادر المطلق العنان سمجھتے ہیں، اللہ کو طاقتور سمجھتے ہیں، جتنے مرضی حالات کسی شخص کے، کسی گھر کے، کسی ملک کے جتنے مرضی خراب ہو گئے ہوں، وہ جب چاہے گا بہتر کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خدا نہ خواستہ کمزور نہیں ہو گیا، وہ جو 1450 سال پہلے تھا، یا 8000 سال پہلے تھا، یا 10,000 سال پہلے، یا 20,000 سال پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یا اس سے پہلے جب انسان بھی نہیں تھا، وہ اسی طرح طاقتور ہے۔ اس کی طاقت میں 0.00 جتنا بھی سمجھ لیں، یعنی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں آیا، وہ اسی طرح طاقتور ہے، اسی طرح وہ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے اور ہر بندے کو وہ ساری چیزیں دے رہا ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ یار سوری یار میں نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اس کو 1400 سال پہلے کوئی بندہ کہتا تھا کہ یا اللہ تو میری مدد کر، آج کہے گا اسی طرح، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، نہ پڑتا ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھتے، ہمیں اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی اس میں فرق آ گیا۔ اسی طرح مصیبت کے وقت جب کسی کو مصیبت آتی ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، یہ نہیں کہ فوت ہو تو پھر ہی پڑھنا چاہیے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی غم، کوئی بھی مصیبت آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی ہے، ہم نے سمجھا ہوا کہ شاید ادھر ہی رہنا ہے، یہ گھر، یہ کوٹھیاں، یہ بلڈنگیں، یہ مکانات، یہ گاڑیاں، یہ دنیا کی ریل پیل، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، مطلب زندگی ہے، اور بس یہ ختم ہوگی تو پتہ نہیں۔ او بھائی نہیں، یہ تو تھوڑی سی دیر کے لیے، یہ تھوڑا سا آپ کا کمرہ امتحان ہے، اصل تو اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے، جو چلے گئے ہیں تو چلے گئے، ہم ان کے پیچھے ہم بھی جانے والے ہیں، کوئی ختم تو نہیں ہو گیا، وہ صرف ٹرانسفر ہوئی ہے ان کی، وہ صرف ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ جیسے ہم جیسے دفتروں میں کام کرتے ہیں تو ہمارے کسی آفیسر کی ٹرانسفر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو جاتی ہے، تو ایسی ٹرانسفر ہوئی ہے، بس وہ بندہ ختم تھوڑا ہو گیا ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے ہمیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اسی بات کو سمجھانے کے لیے مزید، کہ جب بھی کوئی تنگی آئے یا پریشانی آئے تو یہ یاد رکھیں کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس کا عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تنگی کے بعد آسانی بھی چلو ٹھیک ہے، مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ترجمہ غلط ہے،
لیکن وہ بعد میں مجھے لگتا ہے کافی وقفہ ڈال گیا ہے، یعنی پتہ نہیں بعد کب آئے گی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ جو ہے نا آسانی ہے، تنگی کے ساتھ جڑی ہوئی. جیسے ہم کہتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اسی طرح تنگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آسانی. یعنی وہ بلٹ ان ہے، جہاں تنگی ہونی ہے نا وہ آسانی اس کے کہیں نا ارد گرد کہیں ہے لپٹی ہوئی. دنیا کو نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ تنگی ہے نا، لیکن اس کا ایک ڈائمینشن جو ہے وہ آسانی والا ہوگا، اسی وقت اسی جگہ اسی لمحے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جب بھی کبھی آپ کو کوئی پریشانی تنگی آئے، آپ سمجھیں یار بڑی تنگی ہے، بڑے تنگ حالات ہیں، لیکن اس کا ایک ادر وے راؤنڈ آسانی ہوگا، اس سے بہتر بھی ہوگا. ہاں. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب تنگی آئے تو پریشان نہیں ہونا، وہ اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے. اسی طرح کسی شاعر نے بھی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. جب ہم کہتے ہیں یار بڑے حالات ٹائٹ جا رہے ہیں، بڑا یار ٹف ٹائم مجھے مل رہا ہے، بہت سخت محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو کیا ہے یار وہ کس لیے ہے؟ آپ کو فائدہ دینے کے لیے ہے. تو اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہوا ہے تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یعنی آگے سے اگر سخت تیز ہوا آ رہی ہے نا تو اے عقاب تو گھبرا نہیں ہے، تینوں اتے لے کے جانا سے پہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں یار میں تو بھائی ڈاڈا ایڈی سخت ہوا ہے میں نہیں اٹھتا، میں گھر چلا. ایسے نہیں کام چلے گا. تو اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن جب بھی انسان کے اوپر آتی ہے وہ کچھ نہ کچھ دے کے جاتی ہے، وہ ایسے نہیں جاتی. یہ علماء نے کہا ہے، یہ اسکالرز نے کہا ہے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے ضرور جائے گی، یہ نہیں خالی نہیں جائے گی. اگر آپ کو ٹف ٹائم ملا ہے نا تو آپ کو وہ کچھ دے کے جائے گی. نو پین نو گین بڑا مشہور محاورہ ہے، تو اسی وجہ سے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جائے گی. اب اس کے علاوہ کیا کیا سدے باب ہو سکتے ہیں غم کے، ڈپریشن کے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ جو احتیاطیں ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے، غم میں ہے، تو وہ تنہائی میں نہ بیٹھا رہے، وہ ملے جلے، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اسی طرح منفی سوچوں کو کنٹرول کرے، یعنی اگر نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہے تو اس کو چینج کرے، کسی اور کام میں مصروف ہو جائے، اس کو چینج کر دے. وہ سوچتا نہ رہے، لوپ میں پھنسا رہتا ہے اور وہ گھومتا رہتا ہے، تو اس سے نکلے. اسی طرح ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے خدمت خلق کریں. اگر کوئی بندہ ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کی، مطلب اس کو اپنی نہیں سمجھ آ رہی نا، بندہ وہ کہتا ہے یار مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا کروں، تو وہ دوسروں کی خدمت کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کے کام ہے، دوسروں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانی دور کر رہے گا. ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو، دوسروں کو نفع دینے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی مدد کریں، تو ہمارے بھی کام دور ہو جائیں گے. اسی طرح ورزش جو ہے، جو واک ہے، برسک واک کرنی چاہیے، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے تو اس سے بھی بندے کی ڈپریشن یہ اس طرح کی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے بھی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، صحابہ نے حضور پاک سے پوچھا کہ ہمیں بڑی بعض کا سستی یا اس طرح اداسی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا تیز چلا کرو. تو یہ بھی سلوشن بتایا گیا. اسی طرح اگر کوئی بندہ غمگین ہے تو اس کے کان میں اذان دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ غمگین تھے، تو حضور پاک ان کے گھر گئے تو پوچھا کہ علی تم غمگین لگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہو کہ تمہارے کان میں اذان کرے. یہ کنز الامال کی بہرا روایت ہے. اسی طرح ایک اہم جو نقطہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ مصروف رہیں، فارغ نہ بیٹھیں. جو بندہ فارغ بیٹھا رہے، وہ فارغ ہے نا، ہاں جی کیا کرتے ہو؟ فارغ ہے جی. ہاں جی کیا کرتے ہو جی؟ میں تو فارغ ہی ہوتا ہوں. بھائی فارغ کیوں ہیں آپ؟ کوئی نہ کوئی تو کام کریں، کچھ نہ کچھ تو، کچھ نہیں تو کوئی سیرت کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں، کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دیں، کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کریں، کوئی مطلب کچھ نہ کچھ تو کریں. فارغ رہ کے تو پھر ظاہر سی بات ہے، فارغ رہنے کے بارے میں بڑا مشہور ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ فارغ جو بندہ ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. اس کا ذہن، فارغ بندے کا دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. شیطان آ کے اپنا سارا کاروبار وہاں پھیلاتا ہے، اپنی مشینیں لگاتا ہے، اور پھر اپنا کوئی نہ کوئی جو بھی اس نے بنانا ہوتا ہے اس کے اندر وہ بنانا شروع کر دیتا ہے. تو پھر بندہ کہتا ہے یار مجھے تو یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں. کیوں؟ وہ ظاہر سی بات ہے شیطان آ کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ مصروف نہیں ہے.
یہ ساری باتیں ہو گئیں، لیکن جو آیت میں نے تلاوت کی تھی شروع میں وہ اب آئی ہے۔ ساری باتوں کی ایک بات وہ ہے سارے دکھ، سارے غم، ساری پریشانی اللہ کے سپرد کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اور جب ہم صبح کسی بھی کام سے گھر سے نکلتے ہیں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اور سورۃ طلاق کی آیت ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ بھی آیت جو ہے نا لکھ کے لگانے والی، یہ تو خیر میں نے لگائی بھی ہوئی تھی کمپیوٹر کے اپنے پہ آفس میں۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، یا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں مستقبل اور حال دونوں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کافی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے اللہ پہ پھینک دیا اپنی چیزیں، یعنی یا اللہ تیرے سپرد ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں کچھ کر سکتا، بس میں نے سرنڈر کر دیا تیرے آگے، میں کیا کروں، مجھ سے نہیں ہو رہا، تو ہی ہے یا اللہ، تو ہی بس مجھے سنبھال لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے یار ٹینشن نہ لے، ہاں میں سنبھال لوں، تم نے مجھے کہہ دیا نا تو میں کوئی مسئلہ نہیں، میں کافی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کافی کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس نے مجھ پہ بھروسہ کیا، جس نے میرے سپرد کر دی چیزیں، ٹھیک ہے نا، تو میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے آج کے دور میں ہم دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ ہے وہ ہے، لیکن بہت میں کم سنتا ہوں کہ اللہ کے سپرد۔ لیکن ہمارے بزرگ جو تھے، اور مطلب میں تو بچپن میں اور جب بھی کہیں کو جواب اتر اللہ کے سپرد، ٹھیک ہے، جو مطلب اللہ کے سپرد کیا، اللہ کے سپرد، بچوں کی شادیاں کرنی اللہ کے سپرد، اللہ کرے گا، اللہ مالک ہے، اللہ کے سپرد۔ تو جب آپ اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ پوری کرتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرے گھر میں اتنے لاکھ روپیہ ہے اور مطلب گاڑی بھی ہے، میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں، یہ چیزیں ہیں، فلاں فلاں، تو یہ ساری چیزیں میں مینیج کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے سارا کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے ہم نکال دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو پوری ساری سٹوری میں نا اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار یہ دیکھو اکیلا لگا ہوا ہے، مجھے یہ لفٹ ہی نہیں کروا رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے یار کرتا رہے، پھر کرتا رہتا بندہ اپنی ساری کیلکولیشن نا، جمع تفریق، پیسوں سے ادھر ادھر سے فلاں فلاں، اپنے میرے تعلقات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو نے کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کا کام ایسے چٹکی بجاتے کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے آخری جو کنکلوڈ بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے، اس کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ پہ ڈپینڈنسی اختیار کریں، اللہ پہ ڈپینڈ کریں، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، تو سارے دکھ سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے آگے سرنڈر کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کو اپنی ساری پریشانیاں بتائیں، اللہ سے گپ شپ لگائیں، اللہ سے بات چیت کریں، نماز کے بعد بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کو سارے مسئلے بتائیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں یار یہ میرا مسئلہ ہے، تو میرا مسئلہ حل کر دے، وہ حل کر دے گا۔ جب ہم اس کو نہیں بتائیں گے تو ہم کہیں گے ہم نے خود حل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر لگے رہو کرو، تو پھر آپ کرتے رہیں۔ آخر میں پھر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی پریشانی سے، غم سے، تکلیفوں سے نجات دے، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ اپنے اوپر ٹرسٹ کرنے کی، اپنے اوپر ڈپینڈ کرنے کی، اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔